جی میرا نام شجاؤدین شیخ ہے اور تنظیم اسلامی سے میرا تعلق ہے۔ آج یہاں پریس کلب کے سامنے تنظیم اسلامی کے ساتھی جمع ہوئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ ربا تو پاکستان میں سود انٹرسٹ یوزلی پاکستان میں وہ جاری رہے گا۔ جسٹس شرما صاحب نے یہ کامنٹس دیے کہ جس نے سود نہیں لینا وہ نہ لے اور جس نے سود لینا ہے وہ لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا۔ اللہ کے بندو، یہ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ یہ وہ ججز جو عدالت میں بیٹھے جن کا کام ہے آئین کی پاسداری کرانا، آج اگر ان کے یہ ریمارکس ہیں تو باقی لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، پاکستان میں قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1949 میں ہم نے پاس کی اور ہم نے طے کیا کہ اس ملک میں حاکمیت ساورنٹی اللہ کے لیے ہوگی اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ 1973 کے آئین میں یہ طے ہوا آرٹیکل 38 کے اندر کہ یہاں کی حکومت کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک سے سود کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور کائنات کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ، کائنات کی سب سے بڑی عدالت وہ رب کائنات کی عدالت ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 میں، اللہ فرماتے ہیں اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے، سود کے معاملے کو، نظام کو نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہم آج اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا، یہاں اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اور ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے سود لینا ہے وہ لے لے، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا۔ تو بھائی جس نے قتل کرنا ہے وہ قتل کرے، جس سے شراب پینی ہے وہ شراب پی، جس سے زنا کرنا ہے وہ زنا کرے، اللہ پوچھ لے گا۔ کیا یہ لاجک چلے گی؟ معذرت کے ساتھ جج صاحب، کوئی آپ کے والد کو، آپ کی اولاد کو قتل کر دے، آپ کو ہی قتل کر ڈالے، اللہ پوچھ لے گا تو قتل ہو جائیں گے آپ؟ کیا قتل ہونے دیں گے اپنی اولاد کو؟ سیکیورٹی ہٹائیں گے کیا آپ اپنی؟ نہیں ہٹائیں گے نا، یہ منطق نہیں چلے گی۔ شرم آنی چاہیے۔ پاکستان میں بیٹھ کر جہاں حلف لے کر ہمارے ججز بیٹھتے ہیں کہ آئین پاکستان کی پاسداری کریں گے، اور وہاں آئین کی دھجیاں تو بکھیری جا رہی ہیں، رب کائنات کی عدالت کے فیصلے کی دھجیاں بکھیری جا رہی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکمرانوں سے، اللہ کا خوف کرو، اللہ کے نام پر یہ ملک لیا، یہاں اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے، وہ چاہتے پاکستان کے حالات سدھر جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ اگر جاری ہو تو کیسے حالات سدھریں گے؟ ہم ریکویسٹ کریں گے چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی، جو پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، لیکن بھارت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھارت کی جو آنکھیں نکال دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ ارے بھارت سے جنگ سے پہلے اگر اللہ کے رسول سے جنگ جاری رہی تو کیا کر لیں گے ہم بھارت کا؟ تو چیف آف دی آرمی سٹاف، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہم گزارش کریں گے خدارا شریعت کا نفاذ کیا جائے اس ملک کے اندر، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ بند کی جائے۔ ساتھ ہی ہم علماء کرام سے بھی گزارش کریں گے، یہ وقت ہے حق کے لیے آواز بلند کرنے کا، میدان میں آنے کا، اور خاص طور پر ہماری وہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو اس ملک کے بحران آنے والے بحرانوں کو بچانے کے لیے تو کھڑی ہو جاتی ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی۔ آج روٹی اور پانی کے لیے، گیس اور بجلی کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے، کیا اللہ کا دین سوتیلا اور لاوارث ہے کہ اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا؟ ہم علماء سے بھی گزارش کریں گے، عوام سے بھی گزارش کریں گے، خدا را کھڑے ہوں تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔